شروع سے یہ پڑھ کر آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ایمان والوں کو جان اور مال کی قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر جان کی ضرورت پڑے تو جان دے دو اور مال کی ضرورت پڑے تو مال دے دو، اور یہ نہ سوچو کہ ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے، کیسے ہمیں کامیابی ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے بعد دشمنوں کا انجام بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک وہ دشمن تھے کہ جو آستین کے سانپ کی طرح تھے، یعنی ظاہر میں مسلمان بنے ہوئے تھے لیکن اندر سے جو ہے وہ کافر تھے، منافقین، ان کا تذکرہ کیا۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ ایمان والو تمہیں ہمت سے کام لینا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے، ہمت سے کام لوگے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ تمہیں بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، تمہیں اپنی کمزوری نہیں دکھانی ہے، بلکہ پوری ہمت کے ساتھ اٹھو گے اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، فلا تہنوا، لہذا تم کمزوری نہ دکھاؤ، وتدعوا الی السلم، اور تم صلح کی طرف دعوت نہ دو۔ دو حکم دیے، ایک تو یہ کہ کمزوری نہ دکھاؤ، دشمن کے مقابلے میں اپنی کمزوری نہ دکھاؤ، ہمت کرو، ہمت کے ساتھ آگے بڑھو، اور وتدعوا الی السلم، اور صلح کی طرف تم ادھر سے ہی دعوت نہ دو۔ جس وقت تمہاری حالت کمزور ہو، کمزوری کی حالت میں صلح کی طرف دعوت دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے تمہارا دشمن تم پر غالب آ جائے گا۔ اس وقت میں ہمت کرنی ہے اور صلح کی دعوت نہیں دینی ہے۔ ہاں جب تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے یا تمہاری ان کے ساتھ برابری ہو، اس کے بعد اگر وہ صلح کرنا چاہیں تو پھر تمہیں بھی صلح کرنے کی اجازت ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ لوگ جھک جائیں صلح کرنے کے لیے تو اب آپ بھی صلح کے لیے جھک جائیے، اب آپ بھی صلح کر لیجئے۔ لیکن جس وقت مسلمانوں کے حالات کمزور ہوں اس وقت صلح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت صلح کرنے کا مطلب ہے بزدلی دکھانا، اس وقت صلح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نظریات کو قبول کر لینا، ان کی سوچ کو قبول کر لینا، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جانا۔ اس کی اجازت اسلام ہمیں نہیں دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ تم پر غالب آ جائیں گے، تمہیں مار دیں گے اور تم دنیا سے چلے جاؤ گے، تو یہاں سے تو جانا ہی ہے، یہاں رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے، اور ہر ایک کو اپنے وقت پر جانا ہے۔ اگر آج تمہیں زندگی مل بھی گئی، آج تم بچ بھی گئے تو کل پھر تمہیں جانا ہے، یہاں سے جانا ہی جانا ہے۔ لیکن جانے والا وہ کامیاب ہوتا ہے جو ایسے جائے کہ دنیا پیچھے روتی رہے اور دیکھتی رہے کہ کوئی جانے والا گیا ہے۔ اس طریقے سے جانا چاہیے، بزدلی کے طور پر نہیں۔ اس لیے حکم دیا فلا تہنوا، بزدلی نہ دکھاؤ، کمزوری نہ دکھاؤ، تم ہمت نہ ہارو، وتدعوا الی السلم، اور تم دعوت نہ دو۔ وتدعوا، اس کا عطف پیچھے لا تہنوا لا پر ہے تو اس لیے یہاں پر بھی لا کا ترجمہ ہوگا وتدعوا الی السلم، اور تم صلح کی طرف مت بلاؤ، صلح کی دعوت نہ دو۔ وانتم الاعلون، اور تم ہی سربلند رہو گے۔ سورہ آل عمران میں چوتھے سپارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا، اور تم کمزوری نہ دکھاؤ، وَلَا تَهِنُوا وَتَحْزَنُوا، اور تم غم نہ کرو، وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی سربلند رہو گے۔ البتہ ایک شرط ہے إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، اگر ایمان ہے تمہارے پاس، پھر تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے۔ یہاں بھی اللہ فرما رہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے۔ کیوں؟ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو، اللہ کی مدد ہو، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے، وہ کامیاب ہی کامیاب ہوتا ہے۔
وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَلَن يَتِرَكُمْ وَتَرَا يَتِرُ وَتْرًا، اس کے معنی ہے کم کرنا. وَلَن يَتِرَ، اور ہرگز نہیں کم کرے گا اللہ تم کو اعمالکم، تمہارے اعمال. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو کم نہیں کرے گا. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے جو تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کرو گے، قربانیاں دو گے، ان قربانیوں اور کوششوں کو اللہ رائے گاہ نہیں جانے دے گا. وہ ضرور رنگ لائیں گی، ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لائیں گی، اور ایک نہ ایک دن حق کا بول بالا ہوگا. اس لیے تم اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے جان مال سب کو قربان کرنے کے لیے تیار رہو. اور جو چیز انسان کو اللہ کی راہ میں جان یا مال پیش کرنے سے روکتی ہے وہ ہے دنیا کی محبت. اس لیے آگے بتایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ یاد رکھو انما الحیات الدنیا، بے شک دنیاوی زندگی، لعب وہ کھیل ہے، ولہو اور تماشا ہے. وہ کھیل اور تماشا ہے. دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی کٹ جائے گی، ہر ایک کی کٹ جاتی ہے. اور ہر آدمی اپنی زندگی پوری کر کے ہی جاتا ہے. اپنی زندگی جتنی اللہ نے دی ہے اس سے پہلے کوئی نہیں جا سکتا ہے. لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک سیکنڈ کے لیے وہ پہلے جا سکتا ہے، نہ ایک سیکنڈ کے لیے وہ رک سکتا ہے، تاخیر ہو سکتی ہے، نہ تقدیم ہو سکتی ہے، نہ تاخیر ہو سکتی ہے. لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی کا وقت آ جاتا ہے اللہ پھر اس کو مہلت نہیں دیتا ہے، اللہ اس کے لیے تاخیر نہیں کرتا ہے. جو وقت آتا ہے جانے کا اس وقت اس کو جانا ہی پڑتا ہے. اس لیے دنیاوی زندگی کے لالچ کی وجہ سے تم اللہ کی راہ میں جان مال پیش کرنے سے گریز نہ کرو. انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اس لیے کہ دنیا کی زندگی لعب کھیل ہے، ولہو اور تماشا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، اگر تم مومن بن کے رہو گے، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، پرہیزگاری والی زندگی بسر کرو گے، یؤتیکم اجورکم، یؤتیکم تو اللہ تعالیٰ یؤتی دے گا تم کو اجورکم تمہارا اجر، تمہارے اعمال کا تمہیں پورا پورا اجر وہ دے دے گا. ولا یسألکم اموالکم، ولا یسأل اور وہ نہیں مانگتا ہے تم سے، اموالکم تمہارا مال، وہ تم سے تمہارا مال نہیں مانگتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، اس کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ تم مال خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو، نیکی کے کاموں میں مال اپنا خرچ کرو، لگاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مال کا فائدہ تمہیں ہی پہنچنے والا ہے، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. اللہ تو بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے کھلاؤ، بلکہ وہ تم سب کو کھلاتا ہے، وہ تم سب کو رزق عطا کرتا ہے، تمہیں کھلاتا ہے، وہ عطا کرتا ہے تم کو، تم سے اپنے لیے نہیں مانگتا ہے. بلکہ جو کہتا ہے کہ تم میرے بندوں پر خرچ کرو یا میرے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نفع تمہیں ہی ملنے والا ہے، تمہارے فائدے کی بات ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نفع نہیں ہے. ولا یسألکم اموالکم اور وہ تم سے نہیں مانگتا ہے اموالکم تمہارا مال. یسألکموہا اگر وہ تم سے مانگے، یسأل اگر وہ مانگے، کمو تم سے، وہ یعنی مال، اگر وہ تم سے مال مانگے، فیحفکم پھر وہ اور سختی کرے، یعنی سختی کے ساتھ تم سے مال مانگے. کیا مطلب ہے؟ سارا کا سارا مال تم سے مانگ لے کہ سارا لاؤ، خرچ کرو. اب تک تم دعویٰ کر رہے تھے ہماری جان ہمارا مال سب اللہ کے لیے ہے، سب ہم اللہ کو بیچ چکے ہیں، دے چکے ہیں اللہ کو، تو اب دعوے پر دلیل پیش کرنے کے لیے اگر وہ یہ کہہ دے تم سے کہ تم سارا کا سارا مال دے دو، لاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فیحفکم پھر سختی کرے، سب دے دو، تب خالو تو تم بخل کرنے لگو گے.
وہ تو تمہیں کہتا ہے کہ 2.5% دو، زکوٰۃ نکالو 2.5%، 100 میں صرف 2.5 روپے دینے ہیں، 1000 کے اندر صرف 25 روپے تم کو دینے ہیں، 2.5% وہ 40واں حصہ تم سے مانگ رہا ہے، وہ تم دینے کے لیے تیار نہیں ہو، اس میں بھی بخل کرتے ہو۔ اگر وہ سارا کا سارا مال مانگ لے پھر تو تم بخل کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاؤ گے، بخیلی جو ہے تمہاری ظاہر ہو جائے گی۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، وَيُخْرِجْ أَضْغَان ضِغْنٌ کی جمع ہے، اس کے معنی ہے دل کا کھوٹ، وَيُخْرِجْ اور وہ نکال دے گا، اخرج یخرج اخراجن کے معنی ہے نکالنا، وَيُخْرِجْ اور وہ نکال دے گا، أَضْغَانَكُمْ تمہارے دل کا کھوٹ، اس کو ظاہر کر دے گا، تمہارے دل کے کھوٹ کو ظاہر کر دے گا۔ کب؟ اگر وہ سارا کا سارا مال خرچ کرنے کے لیے تم سے کہہ دے، لیکن وہ سارا مال تم سے نہیں مانگتا ہے، مال کا کچھ حصہ مانگتا ہے، حالانکہ مال اسی نے سب کچھ عطا کیا ہے، اس لیے کہتا ہے مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، جو ہم نے دیا ہے سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، سب اللہ کا ہے، اور اس پر پھر وعدہ بھی ہے کہ جو تم خرچ کرو گے دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی اس کا نفع دے گا اور آخرت میں بھی اس پر اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اس سے پہلے ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تم کو فقر و فاقے سے ڈراتا ہے کہ تم اگر دو گے تو پھر تمہارا اتنا مال کم ہو جائے گا، اس لیے تم کو وہ بے حیائی کا حکم دے رہا ہے، اور اللہ جو ہے تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، واللہ یعدکم مغفرۃ، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، وفضلا اور زیادتی کا وعدہ کرتا ہے کہ جو تم دو گے اللہ اس پر تمہیں عطا کرے گا، دنیا کے اندر بھی بڑھا کر دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، دنیا میں بھی کمی نہیں آنے دے گا اور آخرت میں بھی ثواب سے تمہیں محروم نہیں کرے گا، اس پر ثواب دینے کا وعدہ کر رہا ہے وہ، پھر بھی تم بخل کر رہے ہو، نہیں دے رہے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے کھوٹ کو ظاہر کر دے گا کہ یہ پکے ایمان والے نہیں ہیں بلکہ کچے ہیں، یا اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں بلکہ جھوٹے ہیں۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہا خبردار، انتم تم ہی، ہا خبردار، انتم تم، ہؤلاء تم ہی ہو، تدعون جن کو بلایا جا رہا ہے، جن سے کہا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، کہاں بلایا جا رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، تاکہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرو، اللہ کے دین کا جو علم ہے اس علم کی اشاعت کے لیے خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو، محتاجوں کی مدد کرو، اس کے لیے تمہیں ہی کہا جا رہا ہے، کسی اور قوم کو نہیں کہا جا رہا، تم سے مراد ایمان والے، ایمان والو تم سے ہی کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ لیکن فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تم میں سے بعض، وَمِنْكُمْ تم میں سے ہیں، میں بعض وہ، یبخل جو بخل کرتے ہیں، لہذا بخل نہ کرو، بخل کرنا اچھی بات نہیں ہے، کیوں؟ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، اس لیے کہ جو بخل کرتا ہے فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، تو وہ بخل کرتا ہے اپنے ہی لیے، اس کے بخل کا وبال اسی کی طرف لوٹنے والا ہے۔ وَمَن يَبْخَلْ جو بخل کرتا ہے، فَإِنَّمَا تو وہ يَبْخَلُ بخل کرتا ہے، عن نفس اپنے نفس سے، اپنی جان سے، کیا مطلب؟ اس کا وبال اسی کی طرف، اس کا نقصان اسی کی طرف لوٹنے والا ہے، اللہ کا اس میں کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ واللہ الغنی، اس لیے کہ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو تمہارے اللہ کو تمہارے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے مال کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تم سے نہیں کہتا ہے کہ مجھے تم کھلاؤ پلاؤ، بلکہ وہی تم کو کھلانے پلانے والا ہے، تمہیں سب کچھ عطا کرنے والا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اور تم محتاج ہو، تم اس کے محتاج ہو، تم اس کے فقیر ہو، وہ تمہیں خرچ کرنے کے لیے جو کہہ رہا ہے تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے ہے، اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آخری آیت جو ہے اس میں زبردست قسم کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم روگردانی کرو گے، تم نہیں مانو گے، اللہ کے حکموں سے منہ موڑو گے، اللہ کے قرآن سے منہ موڑو گے،
ایمان سے منہ موڑو گے، اللہ کے دین سے منہ موڑو گے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑو گے، اس طریقے کو اختیار نہیں کرو گے، اس طریقے کے مطابق زندگی بسر نہیں کرو گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم روگردانی کرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ تو اللہ تعالیٰ تمہاری بدلے میں لے آئے گا قوماً ایسی قوم کو غیرکم جو تمہارے علاوہ ہوگی۔ اللہ دوسری قوموں میں سے کھڑا کر دے گا، اللہ یہودیوں کو اپنا ایمان دے دے گا، اللہ عیسائیوں کو ایمان دے دے گا، اللہ جو ہے وہ دوسری جو قومیں ہیں ان میں سے کسی قوم کو کھڑا کر دے گا اپنے دین کے لیے، پھر وہ آئیں گے اور آ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تن من دھن کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ لگ جائیں گے۔ ثم لا یکونوا امثالکم پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اس آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست قسم کی دھمکی ہمیں دی ہے کہ ایمان کی قدر کر لو، قرآن کی قدر کر لو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار جو زندگی گزارنے کا تھا، آپ کی سنتوں کی قدر کر لو۔ اگر تم ناقدری کرو گے، نہیں مانو گے، تم روگردانی کرو گے، ایمان کی قدر نہیں کرو گے، قرآن کی قدر نہیں کرو گے، اللہ تم سے اس چیز کو چھین لے گا۔ اللہ ایمان بھی چھین لے گا، اللہ قرآن بھی چھین لے گا، اللہ اپنے نبی کو تم سے چھین لے گا، نبی کے طریقے کو چھین لے گا۔ پھر دوسری قوم آ جائے گی اور دوسری قوم جو ہوگی وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ ان کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے 6 سپارے کے اندر بیان فرمایا ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ کہ تم میں سے جو مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے گا، دین سے نکل جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوسری قوم کو لے آئے گا۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ يُحِبُّهُمْ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین ایمان والوں کے لیے وہ بڑے نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین اور نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ وہ اللہ کی راہ کے اندر کوشش کریں گے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور دین پر عمل کرنے میں پوری کوشش کریں گے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم اور وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، اس سے نہیں ڈریں گے اللہ کے دین پر عمل کرنے میں کہ اگر میں نے ایسا کر لیا پھر رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، پھر فلاں فلاں ناراض ہو جائے گا، اگر میں نے شادی کے موقع پر دسترخوان بچھا لیا، دسترخوان بچھا کر اس پہ لوگوں کو کھانا کھلایا، پھر تو سارے ناراض ہو جائیں گے، کہیں گے یہ تو وہی پرانا طریقہ ہے جس پر یہ چل رہا ہے، اور لوگ باتیں کریں گے، فلانا بھی ناراض ہو جائے گا، فلانا ناراض ہو جائے گا۔ اگر میں نے بارات نہیں لی، جو کافروں کا طریقہ ہے بارات لے جانے کا، اگر میں نے بارات نہیں لی تو فلانا ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، ان سب کو خوش کرنے میں لگ گیا، نہ وہ راضی ہوئے، نہ اللہ راضی ہوا، نہ اللہ کا رسول راضی ہوا، سب کے سب کیا ہو گئے؟ ناراض ہو۔ لوگ خوش ہوتے ہیں کسی سے؟ لوگ کسی سے خوش نہیں ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کے لیے اپنی آخرت آدمی کو خراب نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ کہ وہ پھر ملامت کرنے والوں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ پوری ہمت کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ اس صورت کا جو ہمیں درس مل رہا ہے، جو سبق مل رہا ہے اس صورت سے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنا جان مال سب کچھ قربان کے لیے کرنے کے لیے تیار رہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار رہیں۔ اگر ہم عمل کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر ہم نے عمل نہیں کیا، ہم نے روگردانی کی، اللہ کے قرآن سے، اللہ کی کتاب سے، ایمان سے، اللہ کے دین سے روگردانی کی، پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین سکتا ہے اور پھر کسی اور قوم کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا، اور جب تک اللہ کو اس دنیا کا نظام چلانا مقصود ہوگا تب تک اللہ کسی نہ کسی کو کھڑا کرتا رہے گا، اللہ کا دین زندہ رہے گا۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میری وجہ سے اللہ کا دین زندہ ہے، نہیں، اللہ اپنے دین کو زندہ رکھتا ہے اور زندہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی۔ ہم دین کے محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں، ہمیں دین کی ضرورت ہے، دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ایمان کی، قرآن کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے، گمراہی سے، بے دینی سے اور اپنے دین کی ناقدری سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔